کائنات بھی ہے. بعد از حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امم سرور کائنات روح کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد یاران طریقت، آج کی یہ عرس کی خوبصورت نشست مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ آج حضرت پیر جی سرکار پر تمام جو اکابر اولیاء ہیں ان کی ارواح بڑی خوش ہیں. آپ کے اس انتظامات پر، اللہ کی مخلوق کی خبرگیری پر، اللہ کی مخلوق کی خبرگیری لینا، ان کا خیال کرنا، آنے والے ہر ایک مہمان کا خیال کرنا، ان پر آج پیر جی سرکار پر آج زندہ پیر صاحب بھی بڑے خوش ہیں رحمت اللہ علیہ. آپ بڑے خوش ہیں. مجھے 10 منٹ دیے گئے، میں کوشش کروں گا، لمبی تقریریں کرنے کا میں حامل نہیں ہوں. آج دل سے دل کی بات کروں گا. پیر جی سرکار کو صرف یہ فقیر کی فقیروں سے بات ہے. لمبے چوڑے بیانات ہوتے رہتے ہیں، لمبی چوڑی گفتگو ہوتی رہتی ہے. مجھے صرف 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، اس کے اندر کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے یہاں پر گمگول شریف کی سرزمین پر آنے والے، یہاں پر حضرت زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدار شریف پر حاضریاں دینے والے، حضرت پیر جی سرکار کے پاس آنے والے، حضرت عبید اللہ صاحب کے پاس آنے والے، انور جنید صاحب کے پاس آنے والے، محبتوں کا اظہار کرنے والے، او کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ محبت آپ کے دلوں میں آئی کہاں سے؟ کبھی یہ سوچا ہے یہاں پر اولیاء کے پاس آنے والے، اللہ والوں کے پاس آنے والے، یا کیونکہ جتنے بھی آستانے ہیں، جتنے سلاسل ہیں، جدھر بھی کہیں کوئی جاتا ہے اللہ والوں سے پیار کرتا ہے، سرکار باغدرہ شریف سے پیار کرتا ہے. ان کا ذکر میں نے تب کیا ہے حضور اعلیٰ و بالا سرکار باغدرہ شریف کا، کیونکہ حضرت زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہمارے حضور اعلیٰ یہ آپس میں ہم زلف تھے اور بڑی محبتیں اور بڑا پیار. کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ محبت آئی کہاں سے؟ اللہ والوں کی محبت دلوں میں آئی کہاں سے ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں یہ محبت کہاں سے آئی ہے. اور یہ محبت فرشی ہے ہی نہیں ہے، یہ عرشی ہے. اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی محبت فرشی نہیں ہے. ذرا کہنا سبحان اللہ. میں بڑے کم وقت کے اندر میں یہ سوچ رہا ہوں یہاں پر آنے والے، آج یہاں پر جمع غفیر ہے اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، حضرت پیر جی سرکار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اتنی اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا، ہر کسی کی دلجوئی کرنا، ان کا خیال کرنا، اور یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی بلند بات ہے. یہ بڑی بلند بات ہے. میں نے کہا یہ محبت فرشی نہیں ہے، یہ محبت بھائی بولو گے ساتھ. میں دل سے دل کی بات کر رہا ہوں، دل والے ہی سماعت کریں گے. زیادہ کم وقت ملا ہے نا، تو کم وقت میں تیزی سے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. بڑے اچھے بولنے والے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. میں عمر میں بھی کم ہوں، عمل میں بھی کم ہوں، لیکن ایک بات کرتا چلوں. مجھے بالکل میری پہلی حاضری ہے، مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی نئی جگہ پر آیا ہوں. مجھے یوں ہی محسوس ہوا ہے کہ نقشبندی آج اپنے دوسرے نقشبندی گھر میں آیا. آج نقشبندیوں، آج یہ فیض دیکھ کر پیر جی سرکار کی محبتیں، یہ کوئی لبی چپٹی باتیں نہیں ہے، نہ خطیبانہ تالی ہے، نہ خطیبانہ جملہ ہے. پیر جی سرکار کا یہ اخلاص دیکھ کر، آپ کی یہ مودت اور محبت دیکھ کر، اللہ کی مخلوق سے پیار دیکھ کر، اور یوں ہی محسوس ہوتا ہے. ابھی یہاں کوئی کہہ رہے تھے، او نہیں حضرت زندہ پیر صاحب یا حضرت پیر بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ وہ گئے تو نہیں ہیں، وہ تو حضرت پیر جی سرکار کی صورت میں موجود ہے. بھائی جو خوش ہوئے ہیں وہ کہیں نا سبحان اللہ. اور میرے حضور قبلہ عالم فقیر پیر ثانی سرکار آپ فرماتے ہیں ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا فیض 10 گنا بڑھ جاتا ہے. اور یہ ابھی تو آغاز ہے. حضرت پیر جی سرکار کا جو فیض ہے یہ تو اور عام ہونا ہے، یہ تو ابھی آغاز ہے. اور ان کی صورت میں حضرت بادشاہ صاحب کی صورت نظر آتی ہے، اور ان کے فیض میں حضرت زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض نظر آتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک بات سن لیجئے کہ یہ محبت فرشی نہیں ہے. رب فرماتا ہے، بخاری و مسلم متفقن علیہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ رب جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا
زمین پر جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے زمین پر محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ یا چلو آسان کرتا ہوں، مجھے حضرت زندہ، اس سے میں استدلال کرتا ہوں اس حدیث پاک سے، مجھے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی ان سے محبت کر۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حضور اعلیٰ و بالا سرکار باغدرہ شریف ہیں یا سرکار سالک آباد شریف ہیں، ان کا نام میں لوازمات سمجھتا ہوں خانقاہی نظام کے۔ یہ محبت ایسی ہے کہ بار بار نام سامنے جو آ جاتا ہے، یہ سامنے آ جاتا ہے، تو میں فلاں بندے سے، یا یوں کہہ لو میں زمین پر رہنے والے وہ فقیر جو پہاڑوں کے درمیان، جہاں پر ایک بندہ تصور، فقیر ہوتے ہی پہاڑوں میں ہے بھائی، یہاں پر آج اللہ کی مخلوق دیکھ کر میں فلاں بندہ جسے دنیا حضرت پیر جی سرکار کے نام سے جانتی ہے اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے۔ تو بڑی شارٹ کرتے ہوئے، بڑی طویل حدیث پاک ہے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ تو اب حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے زمین پر محبت ہو گئی ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب میں جو بات چھیڑنا چاہتا ہوں، یہاں سے ایک بات معلوم ہوا، او اللہ کے ولیوں کی محبت، اللہ کے ولیوں کی ارادت، اللہ کے ولیوں سے سنگت، اور یہ تم تک تو بعد میں پہنچی ہے، عرش پر اس کے چرچے پہلے ہی ہو گئے تھے۔ یہ محبت تم تک بعد میں، تو معلوم ہوا حضرت پیر جی سرکار کی محبت، حضرت زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت، حضرت صاحبزادہ انور جنید صاحب کی محبت، اور یہ لوگوں کے دلوں میں بعد میں پہنچی ہے، عرش پر اس کے چرچے پہلے ہی ہو گئے لوگوں۔ اور اب کوئی پوچھے نا کیوں جاتے ہو گنگول شریف، کیوں جاتے ہو سالک آباد شریف یا باغدرہ شریف یا کسی بھی اللہ والے کے پاس کیوں جاتے ہو، اور اسے کہا کرو یہ محبت ہمارے دل میں کسی بندے نے نہیں ڈالی، رب العالمین نے ڈالی ہے۔ آج بندہ کسی کا، اور ذاکر ہمارے حضور قبلہ عالم حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار آپ فرماتے ہیں حضرت زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر کر بھی گئے اور کرا بھی گئے۔ یہ ذکر ہی کی تو برکتیں ہیں نا بھائی۔ آج یہ جو لوگوں کے دلوں میں ذکر جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہیں، اللہ کی صدائیں ہیں، اور یہی کچھ چنیدہ خانقاہیں رہ گئی ہیں، ان کی عزت کیا کرو، ان خانقاہوں پہ آیا جایا کرو جہاں سے توحید کا بھی درس ملتا ہے اور رسالت کا بھی درس ملتا ہے۔ ان خانقاہوں کو آپ کو مبارک ہو، آپ کئی ان چنیدہ آستانوں میں سے ہیں۔ یہ خاص آستانہ ہے گنگول شریف، جہاں پر اللہ کی صدائیں نظر آتی ہیں، جہاں پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں نظر آتی ہیں۔ یہ کوئی عام آستانہ نہیں ہے۔ تو ایک آخری بات گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، جو یہ چاہتا ہے کہ آج ان ولیوں سے ملاقات کرنے آیا ہے، ان سے دعائیں لینے آیا ہے، ان سے فیض لینے آیا ہے، اس ملاقات کا فائدہ نہ بتاؤں بھئی، کوئی فائدہ بھی تو ہوگا نا۔ آپ سارے یہاں پر آئے ہیں، عقیدت اور محبت لے کر آئے ہیں، حضرت پیر جی سرکار سے ملنے اور دعائیں لینے آئے ہیں، اس کا فائدہ نہ بتاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پرانی امتوں میں سے ایک شخص تھا جو ایک گاؤں سے نکلا دوسرے گاؤں کی طرف کہ میں وہاں سے ایک اللہ کے ولی کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ ذرا کہیں نا سبحان اللہ، جس کی توجہ ہے وہ کہے نا، ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ میں ایک ولی کی طرف جا رہا ہوں۔ اب حضور فرماتے ہیں جب وہ گھر سے چلا تو راستے میں اسے ایک شخص ملا، اس سے پوچھتا ہے تم نے یہ جو سفر اختیار کیا ہے، وہ آج آپ بھی تو کتنی دور سے آئے ہیں نا، ابھی خلیفہ صاحب فرما رہے تھے کہ کتنے ممالک سے لوگ آئے ہیں، شہر نگر سے لوگ آئے ہیں، پاکستان کے چاروں صوبوں سے آئے ہیں، وہ کیا درد لے کر آئے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں، انہیں کون سی بات کھینچ کر لائی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے راستے میں ایک شخص اس سے ملا، اس سے پوچھتا ہے تم جو یہ ایک شخص سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے ولی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، کیا تمہارا کوئی اس سے لین دین کا معاملہ ہے، کیا کوئی دنیاوی غرض سے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں، اور سنو گنگول شریف آنے والوں، اللہ کے ولیوں سے محبتیں تقسیم کرنے والوں، ان سے دعائیں کرانے والوں۔ وہ کہنے لگا میرا دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، میں اس بندے سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، میں اس بندے سے
اس لیے پیار آسان کروں کہ ہم پیر جی سرکار سے اس لیے محبت کرتے ہیں، ہم فقیر پیر ثانی سرکار سے اس لیے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں خدا کا بھی پتہ ملا ہے اور مصطفیٰ کا بھی پتہ ملا ہے۔ ہم ویسے محبت نہیں کرنے لگے۔ میں شارٹ کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا، وہ جو شخص اس سے سوال کر رہا تھا وہ کہنے لگا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں۔ حضور نے فرمایا، وہ کہنے لگا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں۔ وہ کہنے لگا او تجھے مبارک ہو، آج تو جس ولی کے پاس جا رہا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ نے اپنے اس محبوب کی خاطر مجھے تیرے استقبال میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس محبوب کی خاطر مجھے وہ معلوم ہوا، وہ آج ان کی ملاقات کے لیے آئے ہو تو فرشتے بھی تمہارے استقبال میں کھڑے ہیں۔ اولیاء اللہ سے جب بندہ ملاقات کرتا ہے تو فرشتے بھی آتے ہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگا تو اس کو اللہ کا محبوب سمجھتا ہے، اللہ اس سے کئی بڑھ کر تجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا جو جتنا اللہ والوں کے نزدیک ہوگا، جو ان کے نزدیک ہوگا وہ اللہ کے بھی نزدیک ہوگا۔ اور حضرت زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی ذکر کیا ہے، آپ ذاکر رہے ہیں، تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا ہر طرف سے ہٹ کر، مخلوق سے ہٹ کر، تو اللہ اپنی مخلوق کو اس کے ذکر پر لگا دیتا، اس کی وہ دنیا سے مائل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے تو اللہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے اس کی جانب، دلوں کو۔ اور میرا ذوق ہے کیونکہ مجھے اللہ نے آواز بھی دی ہے، اگر ٹائم فوری ایک دم آپ بٹھا دیں، ایک دم مجھے بٹھا دیں گے آپ، مجھے ٹائم کا اندازہ، میں تو گفتگو انہیں دیکھ کے شروع کرتا ہوں اور انہیں پر ختم کروں گا، یہاں کوئی لگی لپٹی یا اس طرح کی بات نہیں۔ ان کا ذوق دیکھ کر، حضرت پیر جی سرکار کا ذوق دیکھ کر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خدمت دیکھ کر، یہ شعر سمجھے میں آج یہیں پر پڑھ رہا ہوں۔ قادری ساؤنڈ والے آج ذرا اس کو نقش بندی بن کر چلائیں گے تو تھوڑا مجھے بھی آسانی ہوگی، کیونکہ نقش بندی آستانے پر بیٹھے ہیں۔ تو ان کی کیفیت دیکھ کر، ان کا یہ حال دیکھ کر، حضرت پیر جی سرکار کا اللہ کی مخلوق کے لیے درد دیکھ کر، اس محفل کو دیکھ کر مجھے یہی شعر یاد آتا ہے کہ میں گردش کوئے یار، گمگول شریف والوں میں نے بھی تو رپورٹ دینی ہے نا، سالک آباد شریف جا کر، باغدرہ شریف جا کر، وہاں سے تو مجھے بڑا پیار ملا ہے، کوئی ایسا ملا ہے کہ جو بڑوں والا پیار ملا ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ کچھ مثال آپ نے بھی تو دینی ہے نا ہمارے لیے، یہ آپ کا خوش دلی سے سننا۔ ہاتھ اٹھائیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر میں ابھی ادھر کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کا ذوق دیکھ کر، ان کی یہی کیفیت ہے، میں گردش کوئے یار کرتا ہوں، میں گردش کوئے یار او کرتا۔ پیر جی سرکار سے ہم یہ پوچھتے ہیں یہ دیوانے کیوں آئے ہوئے ہیں، یہ یہی کہتے ہیں میں گردش کوئے یار کرتا ہوں، تیرے بندوں سے پیار کرتا۔ حضرت زندہ پیر صاحب بھی یہی کرتے رہے ہیں، حضرت پیر جی سرکار بھی یہی کرتے رہے ہیں، ہمارے حضور قبلہ عالم فقیر پیر ثانی سرکار بھی یہی کرتے ہیں، پیر سلطان سرکار بھی یہی کرتے ہیں، تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، تیرے بندوں، اور بندگی کی کچھ خبر نہیں پر تیرے بندوں سے پیار او کرتا ہوں۔ او اللہ والے اور کوئی پیار نہیں کرتے، یہ کوئی کاروبار نہیں کرتے، ان کا کاروبار کیا ہے؟ تیرے بندوں سے پیار، میں بس یہی کاروبار کرتا ہوں،
بندوں سے آج یہ بندوں کا سمندر ہاتھ اٹھا کر فرمائے اور کہے میرے ساتھ جس آستانے پر اس آستانے پر یہ بات جس کو نظر آتی ہے وہ پڑھے کہ پیر جی سرکار سے یہی ملتا ہے تیرے بندوں سے. کیمرے والے یہ ذرا دکھائے یہ کوئی کسی بندے کے بلانے پر نہیں آئے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے ہیں اور آج بتا رہے ہیں کہ ان ولیوں سے یہ کیسا پیار کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کہیں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں بس یہی کاروبار کر. آپ کو چھیڑنے کے لیے بات کی, یہاں پر کوئی وہ لگی لپٹی بات نہیں ہے. تو آخر میں صرف گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کروں. حضور نے فرمایا, حضور سے پوچھا گیا حضور کس کی مجلس بہتر ہے, کون سا آپ کا اچھا دوست ہے؟ تو حضور نے فرمایا اچھا دوست وہی ہے, اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے ذرا میرے ساتھ بولیں گے تو بات بنے گی. جیسے کستوری ہے. تو حضور نے فرمایا اچھے دوست کی مثال. اچھا یہ بات بھی میں نے تب چھیڑی کستوری کا پہلی, پھر حضور نے فرمایا اس کی 3 صورتیں ہیں, اس کی تین اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری ہے, اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے وہ دوست تمہارا ایسا ہوگا یا یوں کہہ لو وہ ولی ایسا ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا پیر جی سرکار جیسا ہوگا, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والا کس ارادے سے آ رہا ہے, کس نیت سے آ رہا ہے, کیا وہ نکتہ چینیاں کرنے کے لیے آ رہا ہے. وہ فقیر بڑا سخی ہوگا, وہ ہر کسی کو کستوری تقسیم کرے گا. بھائی ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا, خانقاہوں پہ بھی ہر قسم کے لوگ اپنا اپنا درد لے کر آتے ہیں اپنے اپنے معاملات کے حساب سے. پہلا فرمایا پہلی صورت یہ ہے کہ وہ تقسیم کرنے والا ہوگا, آنے والا کس ارادے سے آ رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا. پھر فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تقسیم نہیں کرے گا, آنے والا اس کے پاس خریدنے کے لیے مال ہوگا, اس کے پاس خریدنے کے لیے مال ہوگا. تو وہ مال کیا ہے؟ وہ ریاضتوں والا مال ہے, وہ عبادتوں والا مال ہے, وہ مال ہے. تو وہ اس کے عوض وہ کامل ولی جو صاحب سجادہ ہوتا ہے اس کی مثال کستوری جیسی ہوتی ہے, وہ تقسیم کرتا ہے. پہلی مثال دی. دوسری صورت بتائی کہ وہ اپنی ریاضتیں اور عبادتیں لے کر آئے گا, وہ اللہ کا ولی صاحب سجادہ دیکھے گا کہ ہاں بھئی اس میں بات ہے, اسے بھی وہ کستوری بیچ دے گا, اسے بھی تقسیم کر دے گا. تیسری بات, پھر کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے نا, گٹھلی ہر کی کول چاہیے ہونی ہے کستوری نہیں, گٹھلی ہر کی کول چاہیے ہونی ہے کستوری نہیں, دونوں طرف معاملہ برابر ہوتا ہے. یہ میں نے بات تب چھیڑی تھی کہ دونوں طرف ریاضت والی کستوری, روحانیت والی کستوری, یہ خاص خلفاء سمجھیں گے یہ بات. پیور جو ہے میں تصوف کی لینگویج میں یہ بات کر رہا ہوں, بازی دو ایک پاس سے گٹھڑی ہونی ہے. وہ معاملہ ایسا معاملہ ہے جو حضرت پیر جی سرکار کا اور میرے حضور قبلہ عالم فقیر پیر ثانی سرکار کا, کستوری دو ایک پاس سے ہونی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات؟ کستوری دونوں طرف ہوتی ہے, گٹھڑی دونوں طرف ہوتی ہے, کھولنے اے بھی نہیں تے کھولنے او بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں بات میری؟ کھولتا سامنے والا بھی نہیں ہے, کھولتا جو سامنے ہوتا ہے وہ بھی نہیں کھولتا. لیکن اس میں کیا ہے, ایک بات یاد رکھو, حضور نے فرمایا کستوری تو کستوری ہے, چاہے کوئی کھولے نہ کھولے, اس کا کام ہے فضاؤں میں مہک جانا, فضاؤں میں مہک جانا. تو یہ اکابرین کا ایسا جو ہے نا تعلق ہے باغدارہ شریف والوں کا, گمگول شریف والوں کا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو میں نے کہا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے, منظور فرمائے, اور حضرت پیر جی سرکار کا سایہ تادیر آپ سب غلاموں کے سروں پر قائم و دائم فرمائے. حضور اعلیٰ باغدارہ شریف, حضور اعلیٰ سالک آباد شریف کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کے وسیلے سے اس دربار کے فیضان کو اور وسیع سے وسیع تر کرے. حاصلین خدا کا خاص ایک احسان ہے
یہ اولیاء اللہ